نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ احسان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی۔ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ ہر اعتبار سے ہیں، بہترین معاشرت کے اعتبار سے، بہترین ماحول کے اعتبار سے، اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے اعتبار سے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بہت بڑی تعلیم حیا پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ جو چاہے وہ کرتا پھرے، کہ حیا ہی انسان کو بہت بڑے جرائم سے بچا لیتی ہے۔ جس بندے کے اندر یا جس عورت کے اندر حیا کا مادہ ختم ہو جائے تو پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور بدنامی کی بھی وہ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم حیا پر ہے۔ اور اہل ایمان کو تو یہ خاص طور پر سبق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مرد حضرات کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے صحابہ کرام جن کی آپ نے تربیت فرمائی، اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں، ہمارے مائیں بہنیں، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ کی ازواج، امت کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس امت کی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ وہ خاتون جنت، جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام خواتین کا سردار بنایا، اس کے اندر کیا خصوصیات تھی، کن خصوصیات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ ان کو عطا فرمایا۔ بے شمار ان کے اندر خصوصیات تھی۔ ان خصوصیات میں سے ایک خاص ان کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ رکھی تھی، یہاں تک کہ فرمایا کرتی تھی کہ میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھایا جائے کہ میرے جنازے اور میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو اس قدر وہ لوگ اور حضرات صحابہ کرام کی احتیاط بھری زندگیاں تھی۔ تو ہمارے لیے نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے بہترین نمونہ ازواج مطہرات اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اہل ایمان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا میلان ظالم لوگوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم سے ان کی طرف میلان رکھنا اور ان کی تہذیب یا ان کے معاملات کو پسند کرنا یا ان کی بے حیائی، فحاشی یا دیگر جو معاملات جو شریعت میں منع ہیں، جو شریعت میں حرام ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، اگر غیروں میں دیکھ کر فرمایا کسی مسلمان کی ان کی طرف توجہ ہو جائے اور کوئی مسلمان ان جیسا کام کرنے کی جرت کرے یا ان جیسا کام اپنانے کی کوشش کرے تو قرآن پاک کا صاف اعلان ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ کافروں کی طرف، بے حیا لوگوں کی طرف اپنا میلان بھی نہیں کرنا، کہ اللہ تعالیٰ اگر تم نے ایسا کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو پھر تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اعلان کر دیا کہ اگر ظالم لوگوں کی طرف، اگر کافروں کی طرف اہل ایمان کا میلان ہوا، ان جیسی حرکات، ان جیسے معاملات، ان جیسا کردار یا ان جیسے اخلاق، جو بھی چیزیں شریعت میں منع ہیں، اگر غیروں کی اسلام کے اندر مسلمان
کلمہ پڑھنے والا اپنائے تو اس کے لیے جہنم کی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم جیسا کام کرنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر نشر کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے چاہیے، ہمارا طریقہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا چاہیے، ہماری مشابہت تو اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا وہ مسلمانوں کی طرح ہو اور ان کی مشابہت میں ہو، تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے گا۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اگر ہمارے اندر کوئی حرکت بھی ایسی آ گئی کہ جو ہم نے غیروں کی چیز کو پسند کیا اور وہ شریعت کے خلاف، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہمیں کھڑا فرما دے گا کہ تمہیں میرے محبوب کا طریقہ پسند نہیں تھا، تمہیں جن کا طریقہ پسند تھا آج تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے، آج تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہی مندرجہ ذیل باتوں کے درمیان میں اصل موضوع اور بات ایک گفتگو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیروں کی چیزیں اپنانے سے بچائیں۔ جیسے کل کا جو دن ہے 14 فروری کا 2023 کہ جس میں ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک بے حیائی کا طوفان پوری دنیا میں برپا کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہر طرف دیکھیں کہ زلزلوں کی کثرت، مصائب، پریشانیاں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں کس قدر زمین پر آ رہی، حالات کس قدر مشکل ترین اور کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور پھر ان حالات میں اس چیز کو کرنا کہ غیر محرم عورت اس کی طرف دیکھنا تک ناجائز و حرام ہے، چاہے جائے کہ کسی کی بہن بیٹی کو کوئی گلاب کا پھول یا وغیرہ اور اس کے ساتھ کوئی بے حیائی والی باتیں یا ایسا طریقہ یا ایسا رویہ کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے، یہ غیروں کی چیزیں ہیں کیونکہ وہ اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور بالخصوص وہ مسلمانوں کو ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہے آج کا دور، یہ کہہ کر کہ جی یہ تو مسلمان بڑے تنگ نظر ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تانا دے کر اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بے حیائی اور ہمارے برے طریقوں کو پسند کیا جائے اور ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے اور ہمارے معاملات میں شریک ہوا جائے۔ لیکن عقل مند مسلمان اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے بچائے گا، محفوظ کرے گا۔ اس لیے تمام لوگوں سے، بالخصوص اہل ایمان، ہمارے مرد حضرات، مسلمان بھائی اور ہماری مسلمان بہنیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ اس بے حیائی والے کام سے، اس برے کام سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کو بھی اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ عمل، یہ فعل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس لیے 14 فروری کو یہ جو بے حیائی کا کام، اس سے اپنے حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر چیز اپنانے سے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور پیارے محبوب کی پیاری پیاری سنت اور پیاری پیاری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔